السلام علیکم۔ آج ہم اپنے لیسن کا پیراگراف نمبر 5 پڑھیں گے۔ Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا ہیومن ایگزسٹنس کے بارے میں کہ زندگی کس طرح سے زمین پر وجود میں آئی۔ اسی بات کو آگے لے کر سر جیمز جینز کا کہنا یہ ہے کہ سرٹنٹی، یقین کے ساتھ، ایشورنس، یقین کے ساتھ، کہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانی نسل جو ہے وہ اسی طرح غالباً اسی طرح وجود میں آئی ہوگی، لیکن یہ بات ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ Standing on our little grain of sand، یہاں little grain of sand سے مراد زمین ہے، جو کہ بہت چھوٹی ہے، اس لیے اس نے اس کو ریت کے ذرے سے کمپیئر کیا۔ We try to discover the nature and purpose of the universe۔ جب ہم اس چھوٹی سی زمین کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، which surrounds our home in space and time۔ یہ کائنات جو زمان و مکان نے جس کو گھیرا ہوا ہے اور جس کے درمیان میں یہ چھوٹی سی زمین واقع ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ Our first feeling is something like fear۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ We find the universe frightening۔ ہمیں یہ کائنات بہت ڈراؤنی اور خوف زدہ کرنے والی لگتی ہے۔ frightening، fearful، horrible، terrible، because of its immense distances۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہے؟ نمبر 1، immense distances۔ کہ طویل، immense، یہاں immense سے مراد بہت زیادہ طویل، فاصلے، وسعتیں، پھیلاؤ، which we do not understand، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ frightening because of the stretches of time۔ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کہ وقت کا پھیلاؤ ہے۔ stretches، expanse، پھیلاؤ، vastness۔ so great، اور یہ پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے
that we cannot imagine them. ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. Making the whole of human history so very small in comparison. کون سی چیز اور ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے؟ جب ہم کائنات میں موجود دوسری چیزوں سے انسانی تاریخ کا کمپیریزن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. فرائٹننگ بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس. اور یہ کائنات ہمیں خوفزدہ کرتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف اکیلے ہم ہیں اس پوری کائنات میں، یعنی زمین اور زمین پر انسان. ایکسٹریم لونلینس، بہت زیادہ تنہائی. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنیس آف آور ہوم ان اسپیس. اور ایک اور چیز جو ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے وہ یہ کہ ہماری زمین اس کائنات میں بہت چھوٹی ہے. A millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. ساری دنیا کے سمندر کی ریت کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اس ریت کا 10 لاکھواں حصہ، a millionth part، یعنی ایک ذرے کا 10واں لاکھ حصہ. تو یہ اتنی چھوٹی ہماری زمین ہے. بٹ ابو آل، لیکن سب سے بڑھ کر، ابو آل ایلس، لیکن سب سے بڑھ کر، وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ بیکاز وی کی ناٹ فائنڈ اینی سائن دیٹ لائف like our own exist anywhere in it except on earth. سب سے بڑھ کر جو چیز ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے وہ یہ کہ زمین کے علاوہ ہمیں کہیں بھی انسان نظر نہیں آتا یا زندگی نظر نہیں آتی. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو خلا ہے وہ خالی ہے، اور یہ خلا جو ہے بہت زیادہ یہاں پر ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ سردی ہے کہ زندگی وہاں پر جم جائے گی، منجمد ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی. موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہارڈ ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل. ایک وجہ اور ہے، اور وہ ہے کہ کائنات میں موجود یہ جو مادے ہیں یہ بہت زیادہ گرم ہیں، لہذا زندگی وہاں پر بھی وجود میں نہیں آ سکتی. Life does not seem to have any part in this plan of the universe. ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ زندگی کسی طے شدہ منصوبے کے تحت وجود میں نہیں آئی. It is important to remember the rarity of the event. ہمیں اس واقعے کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ واقعہ بہت ریئر ہے، نایاب ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. کون سا واقعہ؟ کہ ایک
سیارہ دوسرے سیارے کے قریب آ جائے یا ٹکرا جائے. وچ پروڈیوسڈ آور پلانیٹری سسٹم، اور جس کے نتیجے میں سیارچی نظام وجود میں آ جائے، جیسے کہ 2 ارب سال پہلے ہوا اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس. ٹکڑے علیحدہ ہوئے اور پھر یہ ٹکڑے سورج کے گرد چکر لگانے لگے اور اس طرح سے یہ ایک پلانیٹری سسٹم بن گیا. کیلکولیشن شوز دیٹ دیر کین بی اونلی ویری فیو سچ سسٹم ان اسپیس. اعداد و شمار یا اندازے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خلا میں ایسے نظام انتہائی کم ہیں. Yet so far as we can see, life of this kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. لیکن جہاں تک زندگی کے بارے میں سمجھنے کی بات ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی زمین جیسے سیارے پر ہی وجود میں آ سکتی ہے. It needs suitable physical condition for its appearance. کیونکہ زندگی کو وجود میں آنے کے لیے سوٹیبل، مناسب، طبعی، فزیکل، طبعی کنڈیشنز حالات فار اٹس اپیرنس، ظاہر ہونا. تو زندگی کو وجود میں آنے کے لیے کچھ مناسب طبعی حالات ان کا ہونا ضروری ہے. The most important of which is the temperature. اور اس میں سب سے زیادہ اہم چیز درجہ حرارت ہے. At which substances can exist in a liquid state. یعنی درجہ حرارت اتنا ہونا چاہیے کہ جو چیز جو بھی مادہ ہے وہ اپنے لیکوڈ فارم میں، اپنی مائع حالت میں وہ اسی طرح قائم رہ سکے. The stars themselves are too hot for this. اگر زندگی کی بات دیکھیں تو ان ستاروں پر تو ممکن نہیں، کیونکہ یہ تو بہت گرم ہیں. We may think of them as a collection of fires. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں اصل میں آگ کے گولے ہیں. Scattered through space، جو خلا میں بکھرے ہوئے ہیں. Providing warmth in surroundings، اور ارد گرد ان کی حرارت پھیلی ہوئی ہے. Where the temperature is at most some 4 degree above absolute zero. جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کم سے کم درجہ حرارت سے 4 درجے اوپر ہوتا ہے. Absolute zero، کم سے کم درجہ حرارت. That is about 484 degree of Fahrenheit, 484 degree of frost on the Fahrenheit scales. ایسا کہہ لیں کہ فارنہائٹ پیمانے کے مطابق یہ نقطہ انجماد سے تقریباً 484 درجے نیچے ہے، اگر ہم یہ بات کریں درجہ حرارت کی. In the immense stretches of space beyond the Milky Way collection of stars، کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، اس سے دور اگر ہم خلا کے بارے میں، اس کے پھیلاؤ کے بارے میں سوچیں، it is colder still، تو ہر طرف ٹھنڈ ہے، سردی ہے. Away from the fires there is the unimaginable cold of
hundreds of degrees of frost. جب ہم ان جلتے ہوئے ستاروں سے دور چلے جائیں تو ناقابل یقین سردی ہے. اتنی سردی ہنڈریڈز آف ڈگری آف فراز، سینکڑوں درجے کی. کلوز اپ ٹو دیم دیر از اے ٹمپریچر آف تھاؤزنڈز آف ڈگری ایٹ وچ آل سالڈ میلٹ، آل لیکوڈ بوائل. اور اگر ہم ان ستاروں کے قریب چلے جائیں تو اتنی حرارت ہے کہ ٹھوس چیزیں بھی پگھل جائیں اور مائع مادے یا چیزیں ابلنے لگ جائیں. Life cannot exist only in a narrow belt surrounding each of these. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance. زندگی وجود میں آ سکتی ہے ان ستاروں کے گرد مناسب فاصلے پر جو خلا موجود ہے، جو بیلٹ پٹی موجود ہے، جو سپیس وہاں پر موجود ہے، اس میں وجود میں آ سکتی ہے. ویئر دا ٹیمپریچر از نائدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ، جہاں پہ درجہ حرارت نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہے نہ ہی گرم ہے. آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس لائف وڈ بی فروزن. اگر ہم ان بیلٹ سے باہر نکلیں تو زندگی منجمد ہو جائے گی. ان سائڈ اٹ وڈ بی برنٹ اپ. اور اگر ہم ستاروں کے قریب ہو جائیں گے تو زندگی جو ہے وہ جل جائے گی. A rough calculation shows that ایک عام سے اندازے کے مطابق all such temperature belts، ایسے درجہ حرارت والی جو پٹیاں ہیں within which life is possible، جہاں زندگی وجود میں آ سکتی ہے، all added together، اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. تو یہ پٹیاں خلا کے 10 خربوں حصے کے 1000ویں حصے سے بھی کم بنتی ہیں. یعنی in other words you can say that the number of such belts in the universe is very small. And even inside them، اور ان پٹیوں کے اندر لائف مسٹ بی ویری ریئر، ضروری نہیں کہ زندگی وجود میں آ جائے. فار اٹ از ایکسٹریملی انیوژول فار سنس ٹو تھرو آف پلانٹس ایز آور سن ہیز ڈن، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹکڑے خلا میں پھینک دے. Probably only one star in 100,000 has planet going round it at the right distance for life to be possible on it. شاید لاکھوں ستاروں میں سے کوئی ایک ستارہ ہوگا جو اس طرح سے گردش کرتا ہے کہ زندگی اس سیارے پر وجود میں آ جائے. Thank you very much.